معروف اینکر پرسن اور صحافی ماریہ میمن نے کہا ہے کہ نون لیگ کے لیڈر شاید اندرون خانہ یہ حقیقت تسلیم کریں گے کہ انہوں نے ایک سیاسی جوا کھیلا اور عمران خان کے سرپرائز اور ان کی عدم تیاری کی وجہ سے اب وہ کارنر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب نواز لیگ کا مقابلہ صرف خود سے لگائی گئی توقعات سے ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن اور مخالفین کے ہاتھوں کمزور نہ ہو سکی تھی، کیا اقتدار میں آ کر وہ اپنے ہی ہاتھوں میں زیر تو نہیں ہو جائے گی؟ اپنے سیاسی تجزیے میں ماریہ میمن کہتی ہیں کہ پاکستان میں سیاست کا تلاطم آج کل معیشت کے تابع ہے۔ حکومت کہنے کو تو اتحادی جماعتوں پر مشتمل ہے، مگر اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہی ہے۔ ہنگامہ خیز لانگ مارچ اور پرتشدد رکاوٹوں میں البتہ کمی آئی ہے۔ جلدی الیکشنز کے مطالبے میں بھی اب وہ جان نہیں رہی۔ قرائن اور خبریں دونوں سے ہی ان اندازوں کو تقویت مل رہی ہے کہ حکومت پر الیکشن کے دباؤ کے حوالے سے عمران خان اب سنجیدہ خطرہ نہیں رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ادراک ہے کہ اگر الیکشن کے نتیجے میں وہ واپس آ بھی جائیں تو مہنگائی کی ہوشربا سونامی کے سامنے بند باندھنا آسان نہ ہوگا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ ان کو باور کرا دیا گیا ہے کہ اب وطن عزیز مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو اکثریتی آوازیں اسمبلی میں بیٹھنے اور سیاسی عمل کے حق میں ہیں وہ غالب آ گئی ہوں۔ وجہ کوئی بھی ہو، حکومت کے لیے براہ راست اور فوری سیاسی چیلنج کافی حد تک قابو میں ہے۔ ماریہ میمن کہتی ہیں کہ اب معیشت کے علاوہ حکومت کا سب سے مشکل امتحان گورننس کا ہے، جس میں شہباز شریف نے خود کو ہمیشہ ایک برانڈ کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ انتظامی چابک دستی، ماہرین کی معاونت اور فوری نتائج اس برانڈ کے اہم اجزاء ہیں، لیکن ابھی تک شہباز شریف کنفیوز بلکہ بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ان کے معاونین کی مہارت پر بھی حکومت کے دعوے تو ہیں، مگر ابھی تک ان دعووں کی حقیقت بننے کا سفر شروع نہیں ہوا۔ گورنرز میں نواز ماڈل اور شہباز ماڈل کا فرق بھی واضح نظر آتا ہے۔ نواز شریف کا ماڈل معاونین خصوصاً اسحاق ڈار اور بیوروکریسی کو پالیسی ہدایت کے بعد کھلی چھوٹ تھی، جبکہ شہباز شریف ہر معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر نگاہ رکھتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی معاشی پالیسیاں مہنگائی اور روپے کی قدر کے حوالے سے پھر بھی کچھ بہتر نتائج دی گئیں، جبکہ اب تو بہتری کی امید دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ماریہ میمن کے مطابق نواز شریف کے پاس شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ تھے، مگر اب شہباز شریف کے پاس ان کے صاحبزادے اور ولی عہد ہیں، جو ابھی تک اپنا کوئی خاص تاثر چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ گورننس میں کنفیوژن اور بے بسی کی صورتحال میں نون لیگ کے رہے سہے بیانیے کا بھی اب کوئی خریدار نہیں۔ بات اگر بیانیے کی ہو تو نون لیگ کا بیانیہ بے پرواہی، غیر رسمی انداز اور کمزوری سے بھرپور ہے۔ ایک طرف شہباز شریف کی شبانہ روز محنت کے حوالے سے وہی گھسی پیٹی مصنوعی تقریریں ہیں جن میں اب وہ کپڑے بیچنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی حصے مزاح ہے، جو مہنگائی سے لاچار عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ ان کی پھل جڑیوں کے ساتھ ہی پیٹرول پمپس پر قطاریں لگ جاتی ہیں۔ فلاسفر، سیاستدان اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال ابھی تک ٹویٹر پر مشورے مانگ رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا جائے۔ ماریہ کہتی ہیں کہ ایف اے ٹی ایف پر کریڈٹ لینے کی بچگانہ کوششیں ایک طرف ہیں تو دوسری طرف خواتین رہنماؤں پر دہشت گردی کے پرچے حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما حکومت سے باہر ہونے کے بعد فل ٹائم سوشل میڈیا پر متحرک ہیں اور حکومت کے پاس جواب ہے اور نہ جواب دینے والے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کہنے کو یہ اتحادی بلکہ اپنی طرف سے قومی حکومت ہے، مگر اتحادیوں نے بڑے طریقے سے سب نون لیگ پر چھوڑ دیا ہے۔ خزانہ، توانائی، داخلہ، جہاں جہاں مسائل زیادہ ہیں وہاں نون لیگ توپوں کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کے وزراء بڑے آرام سے اپنی وزارتوں کے اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی والے اقتدار میں مزید تر حصہ لے رہے ہیں۔ جے یو آئی اور دیگر رہنما بھی پس منظر میں ہیں۔ ایسے میں وہ دن دور نہیں جب نون لیگ ہی کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی کہ اس نئے بندوبست میں انہوں نے زیادہ کھویا ہے اور دیگر پارٹیوں نے زیادہ پایا ہے۔ اس وقت اتحادی حکومت کا اصل امتحان ہوگا اور کئی سرپرائز بھی سامنے آئیں گے۔ اگلے کم سے کم ایک سال تک نون لیگ کا مقابلہ سیاسی کم اور گورننس سے زیادہ متعلق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کا مقابلہ بھی نون لیگ سے ہی ہے۔ ماریہ میمن کہتی ہیں کہ سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کے پاس کوئی لانگ ٹرم حکمت عملی ہے۔ اس کا جواب تو اب تک نہیں ملا۔ فی الحال تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت صرف آئی ایم ایف کو جواب دہ ہے۔ وہ دن بھی مگر دور نہیں جب عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ نون لیگ کے اندر سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ اگلے الیکشنز میں کیا منہ لے کر جائیں گے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک نواز شریف کا سیاسی اندازہ ہی صحیح ثابت ہو رہا ہے،
کہ فوری الیکشن ہی بہتر حل تھا، مگر شہباز شریف اور تمام دیگر اتحادی رہنماؤں نے اسرار سے حکومت سنبھالی۔ اتنی کوشش سے اقتدار میں آنے کے بعد اگر اب نون لیگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی کہ ان کو خوفزدہ کر کے حکومت سونپی گئی، تو شاید ان کے اپنے ووٹر بھی اس بیانیے کو قبول نہ کریں۔ نون لیگ کے لیڈر شاید اندرون خانہ یہ حقیقت تسلیم کریں گے کہ انہوں نے ایک سیاسی جوا کھیلا اور عمران خان کے سرپرائز اور ان کی عدم تیاری کی وجہ سے اب وہ کارنر ہو چکے ہیں۔ یہاں سے ان کا مقابلہ صرف اپنے آپ اور خود سے لگائی گئی توقعات سے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارٹی جو اپوزیشن اور مخالفین کے ہاتھوں کمزور نہ ہو سکی، کیا وہ اقتدار میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں زیر ہو جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔